اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک سوال ہے کہ آپ نے آیہ تطہیر کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کے معصوم ہونے کو بیان نہیں کیا۔ تو ایسا ہے کہ ہم نے اپنی کسی تقریر میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے معصوم ہونے کو ہم آیہ تطہیر سے بھی بیان کریں گے۔ آیہ تطہیر مشہور آیت ہے تمام ملت اسلامیہ میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا، انما ادات حصر، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم اہل بیت کو نجاست سے دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہاں اہل بیت علیہ السلام کے معصوم ہونے پر یہ آیت کس طرح دلالت کرتی ہے؟ اس سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اس میں فضائل الصحابہ، مسند احمد بن حنبل، المعجم الکبیر، مجموع الزوائد، اس میں ایک روایت بیان کی ہے کہ امام حضرت احمد بن حنبل سے کہ حضرت واصلہ بن اسقع نے فرمایا کہ ان کے گھر میں کوئی روایت ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے، سب و شتم کر رہے تھے، تو حضرت واصلہ بن اسقع نے ابو عمار شداد سے کہا کہ آپ علی پر سب و شتم کیوں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ کر رہے تھے تو میں نے بھی کیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی پر سب و شتم مت کیا کرو۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، آپ کو یہاں اسکرین میں نظر آ جائے گا، اور اس واقعے میں کہا کہ رسول خدا نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اپنے سامنے معین کر کے کہا، قرآن کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت اہل بیت علیہ السلام بنی پنجتن پاک کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ فضائل الصحابہ، مسند احمد بن حنبل، المعجم الکبیر، مجموع الزوائد، یہ حوالہ آپ کو مل جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے، صحابی رسول کو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم جن باتوں کو علی سے منسوب کر رہے تھے وہ باتیں علی میں نہیں پائی جاتی، یعنی علی ان باتوں سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا کہ ہاں ان باتوں سے پاک ہے، یہ جو باتیں علی کے بارے میں منسوب ہو رہی تھی مولا کائنات میں نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے علاوہ ہو سکتا ہے دوسری باتیں علی میں پائی جاتی ہوں جو علی پر سب و شتم کا سبب بنے یا علی کی برائی کا سبب بنے۔ ایسا نہیں کہا صحابی رسول نے۔ صحابی رسول نے یہ کہا سب و شتم مت کرو، یعنی سب و شتم مت کرو، کسی بھی حالت میں سب و شتم مت کرو، جبکہ یہ واضح رہے کہ قرآن میں پاک میں ہے کہ مظلوم اپنے ظالم کا ذکر کر سکتا ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب سے حقوق العباد میں غلطی سرزد ہو، اور اگر حقوق العباد میں غلطی کا سرزد ہونا ممکن ہے تو پھر صحابی رسول کو مطلقاً نہیں کہنا چاہیے تھا کہ علی پر سب و شتم نہ کرو، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ علی پر سب و شتم ناحق مت کرو، اگر حق پر ہو تو کر سکتے ہو۔ اچھا، جس طرح حقوق العباد ہے اسی طرح اللہ کے حقوق ہیں۔ علی ابن ابی طالب جو صحابی رسول ہیں، علی ابن ابی طالب جو رسول کے پروردہ آغوش ہیں، ان سے اگر نماز نہیں پڑھی تو ایک عام آدمی تو نہیں ہے، تو وہاں یہ بات کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ علی نے نماز نہیں پڑھی، عرفہ وقت بھی نمازی تھے۔ تو یہاں صحابی رسول نے کوئی قید نہیں لگائی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی رسول کی نظر میں علی ایسی ذات ہے، علی ایسی ہستی ہے کہ جس سے نہ حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ممکن ہے، نہ حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ممکن ہے۔ مطلقاً بغیر کسی قید کے فرما دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آیت تطہیر کی تلاوت فرما دی، یعنی علی پاک ہے۔ اچھا، پھر ہم دوسرا انداز سے آتے ہیں کہ ایک روایت، اسناد بہت زیادہ ہیں، سنن الکبریٰ للنسائی ہے، مستدرک للحاکم ہے، مجموع الزوائد ہے، اور بدایہ نہایہ ہے، بہت سی حوالے جات آپ کو اسکرین مل جائیں گے۔ روایت جو ہے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا
کہ جس شخص نے علی پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا۔ ایک روایت ہم اور عرض کریں جو بی بی ام سلمہ ہی سے روایت ہے، امام ابن عساکر نے لکھا ہے کہ فرماتی ہیں جس نے رسول کو میں نے فرماتے سنا، جس نے علی کو برا کہا یقیناً اس نے مجھے برا کہا، جس نے مجھ کو برا کہا یقیناً اس نے اللہ کو برا کہا۔ بس یہاں پہ ملت اسلامیہ سے ایک سوال ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ کی زبان وہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ علی کی محبت میں ایک بھائی کو دوسرے بھائی پہ اتنی محبت آ گئی کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا۔ زبان وہی ہے۔ اب یہ زبان وہی بغیر وہی کے تو کلام نہیں کرتا۔ پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پر رشتہ داری غلبہ نہیں کرتی شریعت و دین کے معاملے میں۔ پھر رسول کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس نے علی پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا؟ رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا جس نے علی پر سب و شتم کیا ناحق تو اس نے مجھ پر سب و شتم کیا۔ رسول فرماتے، رسول نے ایسا نہیں کہا۔ بھئی کیا ممکن نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ممکن نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب نعوذ باللہ کسی حقوق العباد میں سے کوئی غلطی کر جائے؟ اور چونکہ حقوق العباد میں غلطی کی ہے تو مظلوم کو حق ہے ظالم کا بیان کرنے کو، اور اگر بیان کرنے کا حق ہے تو پھر رسول خدا اس کی سرزنش کیسے کر سکتے ہیں؟ جو چیز جائز ہے، مظلوم کے لیے جائز ہے کہ ظالم کے وہ برائی کرے۔ اگر کسی موقع پر نعوذ باللہ علی سے حقوق العباد میں غلطی ہونا ممکن ہے تو پھر مظلوم کو حق ہے علی کی برائی کرنا، اور اگر اس کا حق ہے تو رسول کو سرزنش کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ ہے، رسول نے بھی علی الاطلاق کہا، اللہ بالحق، کوئی قید نہیں لگائی۔ تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ علی ابن ابی طالب وہ ہستی، وہ نور، وہ شجرہ طیبہ، وہ منیت رسول، اس سے نہ حقوق العباد میں کوئی غلطی ممکن ہے نہ حقوق اللہ میں کوئی غلطی ممکن ہے۔ اور اگر علی سے حقوق العباد میں غلطی ممکن نہیں، حقوق اللہ میں غلطی ممکن نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علی معصوم عن الخطا ہے۔ من سب علی، جس نے علی پر سب کیا، فقط سبنی، اس نے مجھ محمد پر سب کیا۔ من سب علی، علی پر جس نے سب کیا مجھ محمد پہ سب کیا، جس نے مجھ محمد پہ سب کیا اس نے اللہ پہ سب و شتم کیا۔ وآخر دعوانا اللہ 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 لا الہ